بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسکردو ٹی وی کا مستقل ادبی پروگرام بزمت سخن کے ساتھ ذوالفقار علی حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم بات کریں گے بوائز ڈگری کالج اسکردو کے حوالے سے، اور اس میں خصوصی گفتگو ہماری ہوگی علم و ادب کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت نام استاد الاساتذ جناب موسیٰ کلیم صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان کے زندگی کے حوالے سے مختصر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تعلیمی سفر کے حوالے سے، علمی سفر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ اپنے بزم سخن کے لیے وقت دیا، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نشست کر رہے ہیں۔ آپ نے بوائز ڈگری کالج کے علاوہ بھی مختلف کالجوں میں اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں، ظاہر ہے، تو ایک شاندار آپ نے تعلیمی سفر مکمل کیا، اس پہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مختصر تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اسکردو ٹی وی کا شکریہ، آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا گفتگو کرنے کا۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ مختلف کالجوں میں رہا، اس سے پہلے اصل میں یوں تو میں 86 میں ٹیچر بنا تھا، جی ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر کی حیثیت سے میں نے جوائن کیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے بعد مختلف سکولوں میں پوسٹنگ ہوئی اور وہاں پہ پڑھاتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں ڈپوٹیشن پہ میں آغا خان ایجوکیشن سروس میں چلا گیا، اور کئی سال تک میں نے وہاں پہ خدمت انجام دی۔ تو وہاں پہ شروع میں تو میں ایز اے ٹرینر گیا تھا، میں ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا تھا، اور اس کے بعد میتھڈ کے حوالے سے میں ٹریننگ دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ایجوکیشن آفیسر بنا وہاں پہ۔ پھر بلتستان میں آغا خان ایجوکیشن سروس کی بنیاد میں نے ڈالی تھی یہاں پہ۔ اس سے پہلے ایجوکیشن سروس کی یہاں پہ کوئی آفس نہیں تھا ایجوکیشن سروس کا، لیکن میں نے یہاں پہ ابتدا کی تھی۔ پھر جب پوسٹیں ایڈورٹائز ہو گئی لیکچرشپ کی، تو 98 میں ٹیسٹ انٹرویو دے کے پی ایس سی کے تھرو میں یہاں میں نے جوائننگ دی، اور اس ادارے کو چھوڑ دیا چونکہ مجھے شروع سے ہی شوق تھا، تو یہاں پہ آیا۔ 98 سے اب تک میں مختلف کالجز میں رہا۔ میری فرسٹ اپائنٹمنٹ ہوئی تھی علی آباد حمزہ کالج میں، پھر میں یہاں پہ آیا۔ اس کے بعد خپلو ڈگری کالج میں رہا، 4 سال وہاں رہے، 1.5-2 سال میں شگر انٹر کالج میں رہا، پھر واپس اسی کالج میں آئے، اور اب میں اپنی مدت ملازمت پوری کر کے انشاءاللہ 11 تاریخ کو میں جا رہا ہوں۔ تو یہی میرا سفر ہے، تدریسی سفر، جو اب تکمیل کو پہنچا۔ موضوع کے انتخاب میں جس طرح پریشانیاں ہوتی، اسی طرح سبجیکٹ کا انتخاب بھی بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے آپ کو بھی کسی نے موٹیویٹ کیا ہوگا، یا یوں نہیں تو ظاہر ہے آپ کے اندر ایک لٹریچر کا جو آپ کہیں ٹچ کہیں، یا لٹریچر سے شغف کہیں، اردو اور اردو لٹریچر میں آنے کا کوئی خاص مقصد؟ جی ہاں، یہ واقعی، اور خصوصاً آج کے دور میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جتنے شعبے بڑھتے جاتے ہیں پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، آپشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں لٹریچر کی طرف سے اس لیے آیا کہ پرائمری اسکول میں ہی ہمارا ایک استاد تھا مولانا عبدالحمید کے نام سے، جو آج بھی بقید حیات ہے، خپلو کے ہیں۔ تو انہوں نے اس زمانے میں شعر کی طرف توجہ دلائی، یہ پرائمری اسکول سے ہوا، اور میں اس وقت مجھے اشعار پڑھنے کے لیے، نظمیں غزلیں گانے کے لیے مجھے اکثر انہوں نے موقع دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہائی اسکول میں آیا۔ ہائی اسکول میں ایک استاد، یوں تو سارے اساتذہ اچھے تھے ماشاءاللہ، ان کا بڑا کردار رہا، لیکن مرحوم مولوی محمد حسین صاحب ہوتے تھے، تو وہ خود بڑے لائق فائق انسان تھے، ادبی حوالے سے بھی بہت قابل انسان تھے۔ انہوں نے اس شوق کو مزید بڑھایا۔ پھر ایک کالج میں آئے، جب کالج میں آیا تو یہاں پہ استاد میرے محترم استاد تھے ڈاکٹر ظفر عالم ظفری صاحب، جو لیا میں ہوتے ہیں آج کل، اور ان کا بڑا کردار ہے۔ اس زمانے میں عزم جوان کے نام سے ریڈیو پاکستان پہ اسکردو پہ وہاں پروگرام ہوتے تھے، اس میں ہمیں لے جاتے رہے، ہمیں انہوں نے بولنا سکھایا، ہمیں انہوں نے لکھنا سکھایا، اور بعد میں انہوں نے خود وہ پروگرام ہی میرے حوالے کیا، اور میں ہی اسکرپٹس لکھتا تھا، اور ان کی تصحیح میں مجھ سے ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ پروگرام ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور ہوتے تھے، اس کے علاوہ بھی پروگرامز ہوتے تھے، تو ریڈیو پاکستان پہ ہمیں بلاتے تھے۔ یوں شوق بڑھتا گیا، اور پھر جا کے پھر اس کے بعد انٹر کے بعد کراچی چلے گئے،
کراچی ویسے بھی ادبی شہر ہے، تو وہاں پہ بھی کافی اس طرح سے موقع ملا مجھے وہاں پہ سننے کا، لوگوں سے ملنے کا. پھر شوق دیکھا تو میرا وہی راستہ جو ہم بے خیالی تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اساتذہ کا بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس میں شوق ہوا، اور میں نے پنجاب سے میں نے ماسٹرس کیا تھا اردو ادب میں. اور شاعر تو خیر نہیں ہوں، لیکن مجھے شاعری بہت پسند ہے، پڑھتا ہوں، اچھے شعراء کی شاعری پڑھتا ہوں اور میں مزے لیتا ہوں. کلیم صاحب، آپ نے فرمایا کہ شاعری سے لطف آپ حاصل کرتے ہیں، یقینی بات ہے، شاعر ہونا بھی اہم ہے، اور اس سے بڑھ کے اہم بات یہ ہے کہ آپ شعر فہم اور شعر شناس ہونا. تو لٹریچر ظاہری بات ہے کسی بھی معاشرے کا اہم آپ کا ہے سبجیکٹ کا ہے، کیونکہ یہ سارا احساسات اور خیالات سے جڑا ہوا معاملہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ لٹریچر کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے. تو ادب کی اہمیت کیا ہے اس معاشرے میں، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. ادب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں نے خود کسی جگہ پہ، شاید کسی شاعر کی کتاب پہ، میں نے مجھ سے کہا تھا کچھ لکھنے کو، تو میں نے کہا تھا، مجھے وہ جملہ میں چاہوں گا کہ میں وہی دوبارہ دہرا دوں، کہ جس معاشرے میں ادب نہ ہو، ادب ناپید ہو جائے، یا میں یوں کہوں گا جہاں پہ قلم بولنا چھوڑ دے تو وہاں پہ ہتھیار بولنے لگتے ہیں. آپ کے ادیبوں کی زبان، ادیبوں کی قلم اگر گنگ ہو جائے تو پھر ہتھیار تو بولیں گے. اور یہی آپ دیکھیں، پورے جہاں میں دیکھیں، جہاں جہاں ادب کا فقدان ہوگا، وہاں وہاں دہشت گردی ہوگی، وہاں وہاں شدت پسندی ہوگی، وہاں وہاں افراتفری ہوگی. تو میرا خیال ہے ادب کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے ہماری زندگی سے، معاشرے سے، اور معاشرے کو بناتا ہی ادب ہے. ورنہ معاشرہ شاید ایک حیوان، معاشرتی حیوان ہو، لیکن انسان بننے کے لیے ادب کی بہت ضرورت ہے. میرا یہی خیال ہے. سر، معاشرہ سازی میں ادب کا بڑا کردار ہے، آپ نے یہ فرمایا. تو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے رجحانات اور موضوعات میں بھی یقیناً تبدیلی آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، ماضی کی نسبت آج کا جو ادب ہے اس کے موضوعات پھر وہی ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ادبی موضوعات اس زمانے کے حوالے سے کیا ہے؟ جناب، دنیا جس طرح سے پھیل رہی ہے، دنیا کے مسائل پھیلتے ہیں، دنیا کے اقتضاء جو ہیں وہ بھی تو کافی بڑھ گئے. اس حوالے سے تبدیلی آ گئی. کبھی زمانہ تھا کہ غزل شروع سے عربوں کی غزل سے آپ دیکھیں، فارسی پھر اردو، اس زمانے میں بھی غزلوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، ایک ہی موضوع ہی تھا تقریباً. تو بلکہ غزل کی ایک تشریح بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، ایک ہی مختصر تشریح کرتے تھے، جی، مجازی حوالے سے، اور عورتوں کے بارے میں بات کرنا، ان کے حسن کے بارے میں بات کرنا، یا اس عشق کے جذبات. لیکن بعد میں شعراء نے حالات کو دیکھ کے، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی چینج کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا، اور غزلوں میں بہت سی چیزیں انہوں نے شامل کی. باقی میر نے تو کہا تھا نا کہ اپنے درد کے لاکھوں درد کو جمع کیا تو میں نے دیوان کیا. اور امیر مینائی نے کہا تھا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو اس طرح سے ان کے بہت سے درد، یعنی کہ کائنات کے درد کو، معاشرے کے درد کو اس نے اپنا درد بنا لیا. تو غزل میں اس طرح سے تبدیلی آ گئی. یوں خیر ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو غزل تو بات آ گئی، بیچ میں آ گئی بات. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے زمانے کے ساتھ، چونکہ انسان ظاہر ہے ایک معاشرے میں رہتا ہے، ایک دنیا میں بستے ہیں، تو یہاں جتنے مسائل آتے ہیں، جس طرح سے انسان کے سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اسی طرح سے موضوعات بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور بلکہ فیض نے کہا تھا نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. جی ہاں، جی، اور بھی ہے. تو لہٰذا تو یہ زمانے کے تقاضے ہیں، جس کی وجہ سے ادب میں کے موضوعات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور آنے بھی چاہیے. گلگت بلتستان میں جو موجودہ ادبی منظرنامہ ہے، اس حوالے سے آپ مختصراً کیا فرمانا پسند کریں گے؟ گلگت بلتستان میں ادب فروغ پا رہا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے. آج کل ہمارے شعراء کی تعداد دیکھیں، لکھنے والوں کی تعداد دیکھیں، یہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب تو تعداد سے بھی باہر ہو گئے ہیں. کسی زمانے میں ہم انگلیوں پہ گنتے تھے کہ ادیبوں کے نام، جی اتنے شاعر ہیں، اتنے لکھنے والے ہیں، ادیب ہیں. لیکن آج کل ماشاءاللہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور خصوصاً بلتستان میں تو یہ کافی پروان چڑھا ہے. اور یہ اس کے مجھے گلگت کے میرے دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یار آپ لوگ کافی بہتر ادب پیش کر رہے ہیں. لیکن ضرورت ہے اس کو سنوارنے کی. اس ادب کے گیسو کو سنوارنا بہت ضروری ہے. یہ پرانے ہمارے جو ادیب ہیں، ہمارے پرانے جو شعراء ہیں، یہ جو پرانے کا مطلب یہ ہے جو ہمارے سینئر ہیں،
یا جو ہمارے جو قابل ترین لوگ ماشاء اللہ سے معاشرے میں ہے، پختہ جن کے شاعری ہے یا جن کے ذوق ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کا ذرا خیال کریں، نئے آنے والوں کا، نو آموز لوگوں کی تربیت کریں. اس کے لیے فورم بھی تو بنے ہوئے ہیں کچھ، لیکن بہرحال فعالیت کی ضرورت ہے، فعالیت کی بہت ضرورت ہے. دوسری چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم شعری ادب پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، نثری ادب پہ ہم توجہ کم دے رہے ہیں. یہ میں محسوس کر رہا ہوں. اور نثری ادب شاید اس میں آج کل کے وہ میڈیا کا بھی اثر ہے، آج کل کے بھی وہی زمانے کے تقاضے ہیں. جی ہاں، تو کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. آج کل کتابیں پڑھنے کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف بھی توجہ دے دیں. کہا گیا کہ شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، گیسو یہ اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ شعر اس صدی پہ بھی پڑھنا چاہیے یا اردو کی دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے؟ اردو کے دامن میں چیزیں تو بہت آئی ہیں، لیکن اردو کی اپنی حالت اتنی اچھی نہیں رہی. رضا علی عابدی نے لکھنؤ جا کے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی اس نے اسی کا رونا رویا ہے کہ لکھنؤ کے اندر مجھے کسی نے بتایا، مجھے کسی صاحب نے بتایا، میں نے کہا مجھے بڑا شوق ہے لکھنؤ جانے کا. تو اس نے کیوں جاتے؟ میں نے کہا بس اردو دیکھنا ہے. تو اس نے کہا کیا دیکھنا ہے؟ وہاں سارے بورڈ ہندی میں ملیں گے، پڑھتے ہیں اردو میں، لکھتے ہیں ہندی میں. کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت انہوں نے شروع کیا. نام جس طرح سے انہوں نے تبدیل کیا ہے اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ اردو کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی اب آپ کو وہ اردو کہاں ملے؟ آپ معاشرے میں دیکھیں، ہم آج کل بازاری اردو بولتے ہیں. جی ہاں، ادبی اردو ہمیں یہاں سننے کو بہت کم ملتے ہیں. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. کراچی جہاں پہ سارے اردو بولنے والے اہل زبان وہاں ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں بھی اردو کو بہت بگاڑ کے پیش کیا لوگوں نے. اور ہم نے اردو کے ساتھ شاید انصاف نہیں کیا ہے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، آج اردو کے اساتذہ بشمول میرے ہم بھی شاید اردو کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اردو کو وہ مقام نہیں دے رہے. اردو میں اردو کے دامن بہت بھرا ہوا ہے، لیکن اردو کے ساتھ، خود اردو زبان کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. موسیٰ کلیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کے ساتھ جڑے بغیر پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور پاکستان کی پہچان کا معاملہ جو ہے وہ ادھورا ہے. چونکہ میری تہذیب بھی زندہ رہے گی سدا اردو زبان کی چاشنی میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.